اور آپ لوگوں سے میں ایک مشورہ کرنا چاہ رہا تھا. بابو تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ جاؤ, آگے ہو جاؤ. مشورہ یہ تھا کہ ہم نے پچھلی محفل میں اعلان کیا تھا کہ آنے والی 11ویں شریف پہ ہم لوگ افطار کا یا کچھ بھی کھانے پینے کا اہتمام کریں گے. تو آج دوپہر میں ہم لوگ بھائی لوگ سب بیٹھے تھے, مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی کیا انتظام کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. لیکن اس وقت ایک ذہن میں بات آئی کہ ہم جو اپنی افطار کے لیے انتظام کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنی اس افطار کو کینسل کر کے ان سارے پیسوں کو ہم کیا فلسطین والوں کے لیے پہنچا دیں. آپ اس چیز کے لیے اگر راضی ہوں گے, میں نے تو یہ نیت کر لی کہ میرے گھر کی انشاءاللہ جو زکوٰۃ اب بنے گی, جو نکلتی ہے, وہ ساری زکوٰۃ انشاءاللہ العزیز ہم فلسطین کے لیے پہنچائیں گے. کیوں؟ ہم لوگ اپنے گھر پہ کم سے کم صبح میں نہیں تو شام میں, سحری میں نہیں تو افطار میں کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, وہاں کے بچوں کا عالم دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال 11 سال کے, جن کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. ان سے کہ جب کوئی میڈیا والا پوچھتا ہے, کوئی سوشل میڈیا پر ان سے ویڈیو بناتے ہوئے پوچھتا ہے کہ بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے, کہاں رہتے ہو, تو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ. ان سے پوچھتے ہیں تمہارے ماں باپ, تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے. کہا تمہارا ٹینٹ ہے, یعنی تمہارا خیمہ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے, تمہارا وہ کپڑے کا گھر بنا ہے, پلاسٹک کا گھر بنا ہے کہ نہیں بنا. تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں, وہ گھر بھی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ تصور کریں کہ اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے اگر جویا چلے جائیں, مراد آباد چلے جائیں اور واپس آئیں, اور آپ کا بچہ آپ کو اپنے گھر نہیں ملتا ہے, تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں. آپ کو کتنی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے صبح سے شام تک پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. اور وہ بچے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے, جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, تم نے پانی پیا کہ نہیں پیا. تو کیا ہماری اس امت کا فریضہ نہیں بنتا ہے کہ ہم چین سے کھانے والے کم سے کم ان کے لیے 1 وقت کا کھانے کا انتظام کر سکیں. ہمارے 1 وقت کے کھانے سے ان کا بھلا نہیں ہونے والا, اتنا یاد رکھیے گا. لیکن اس خوف سے, اس ڈر سے, اور یہ نیت رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم بس 1 وقت کا کھانا دے سکتے تھے, ہم نے 1 وقت کا کھانا دیا, اے اللہ اس کو قبول فرما لے, تاکہ قیامت کے دن ہماری رسوائی نہ ہو سکے. کہ تیرا محبوب اگر ہم سے پوچھ بیٹھے کہ میری امت کے تمہارے بھائی پریشان تھے کھانے پینے کے لیے, اور تم سکون سے کھا پی کر کے اپنی سحری روزہ رکھتے تھے, اور اللہ بھی اگر کہہ دے کہ جاؤ تمہارے روزے مجھے قبول نہیں, کہ جس سال فلسطین والوں پہ ظلم ہوا تم لوگ اپنے دسترخوانوں کو سجانے میں لگے رہ گئے, تم نے اپنے سحری کو سجانے میں لگا دیے سارے پیسے, اور جو بچے حقدار تھے تم نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں, تمہارے دلوں میں رحم تک نہیں آیا. تو کہیں میرے عزیزوں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری محنتیں, ساری عبادتیں, ساری تراویحیں, ساری نمازیں, سارے روزے ہمارے منہ پہ نہ مار دیے جائیں. آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں تو وہ خوش ہو جائے گا, نہیں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی گیہوں پستا ہے نا, تو اس کے چکر میں پھر گھن بھی پس جاتا ہے. تو یاد رکھیں, ایک گاؤں کے اندر ایک اللہ کے نبی, شاید کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک گاؤں سے گزرتے ہیں. کیا حالت دیکھتے ہیں کہ وہ گاؤں بڑا خوشحال ہے, لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی سبز و شاداب کھیتیاں عطا کی ہیں کہ ان کے کھیتوں کی طرف دیکھو تو دل لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو کتنا نواز رکھا ہے. لیکن جب وہ اللہ کے نبی کچھ دنوں کے بعد پلٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا گاؤں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اللہ سے وہ ایک دم سے پوچھتے ہیں کہ میرے بات رب, ایسا کیا خطا کی ان لوگوں نے کہ جس سے تو نے ان پر اپنا عذاب فرما دیا. یا اللہ تو ان سے راضی تھا, یہ تو تیری عبادت کیا کرتے تھے, یہ تو تیری نمازیں اور تیرا ذکر کیا کرتے تھے. کیا ہوا چند مہینوں کے اندر, چند دنوں کے اندر جو تو اتنا غضبناک ہوا کہ پوری بستی کو تو نے تباہ و برباد کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ جس ندی کا پانی ان لوگوں کے گاؤں اور بستی میں آتا تھا, جس سے یہ پانی پیتے تھے, وضو کرتے تھے, نہاتے دھوتے تھے, اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے تھے, ایک بے نمازی نے کہیں پر اس ندی کے اندر ہاتھ دھو لیے تھے, منہ دھو لیا تھا, اپنے ہاتھ ڈال دیے, وہی پانی اس بستی میں جب پہنچا تھا ان لوگوں نے اس پانی کو استعمال کیا, جس کی وجہ سے میں نے اس ساری بستی کو تباہ کروا. بتائیے کیا خطا تھی اس بستی والوں کی؟ کیا وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے؟ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں,
اور فلسطین والوں پہ جو ظلم ہو رہا ہونے دو، ہمارا کوئی مطلب نہیں بنتا، فلسطین والے جانے ان کا کام جانے، نہ یہ ہمارے روزے، یہ ہماری قرآن کی تلاوتیں، یہ ہمارا جاگنا اٹھنا بیٹھنا پریشان ہونا سب منہ پہ مارتے جائے گا۔ تو یہ میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر جن لوگوں نے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو وہ چاہیں ہمارے ذریعے سے اس محفل کی وساطت سے، کیونکہ ہم پھر اس محفل سے ایک ویڈیو بنا کر کے بھیجیں گے کہ بھئی ہماری ایک محفل ہے، محفل نور، یہاں پر آنے والے لوگوں نے اتنا اہتمام کیا فلسطین والوں کے لیے، اور اللہ قبول فرمائے، تاکہ دنیا والوں تک بھی ایک میسیج یہ بھی جائے کہ لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل، درود پاک کی محفل رمضان المبارک میں بھی سجا رہے تھے، ان لوگوں کو بھی ایک میسیج ملے، اور ان محفل والوں نے اپنی طرف سے محنت اور کافی کوشش کر کے یہ نذرانہ فلسطین والوں کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ان تک بھی پہنچے تو ان کو بھی لگائے کہ دیکھو درود پاک پڑھنے والے لوگوں نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ ایک نظریہ تو ہمارا یہ ہے، اور ایک نظریہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک ہے تو پتہ نہیں مولانا کھا جائیں گے یا کچھ کر لیں گے، انسان ہے، انسان کے بارے میں ہو سکتا ہے کوئی سوچ بھی لے، کوئی کچھ بھی کر لے، آپ یا میں کسی کے بارے میں اچھا گمان، کسی کو زبردستی میں کہوں کہ بھی مجھے تو صحیح مان، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے صاف ستھری بات ہے، اگر جس کو دل کرے وہ ہمارے پاس سے، ہمارے ذریعے سے، نہیں تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کو راستہ بتا دیں گے کہ بھئی یہ نمبر ہیں، یہ لوگ ہیں جو لوگ اس طرح کی مدد پہنچا رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر لیں، کانٹیکٹ کر لیں، ان کا نمبر ہے، آپ کو وہ خود بتا دیں گے کہ آپ کو کیسے پیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے کل کی محفل جو کل ہم نے کرنے والے تھے اس کو ہم منقطع کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو کھا پی کے برابر کر دیں گے بھائی، کیا ہوگا؟ ایک محفل کھا پی کے برابر ہو جائے گی نا، اور اتنا ہی تو ہوگا، اور کیا ہوگا؟ لیکن یہ اگر پیسہ وہاں پہنچے گا تو وہاں ضرورت مندوں کو ملے گا، جن کو ضرورت ہے ان کے پاس پہنچے گا، اللہ ان کا بھلا کرے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ ان پر اپنی رحمت و انوار نعمتوں کی بارشیں فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کے ایمانوں کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔